یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے، یعنی جب طلاق ہو اور عورت جو ہے وہ حاملہ ہو، تو اس وقت اس کی عدت پھر 3 مہینے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک، یعنی بچہ جننے تک اس کی عدت جائے گی۔ اب اگر تو وہ بچہ جو ہے 6 مہینے بعد بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی عدت جاری ہے، اب وہ اس عدت میں نکاح نہیں کر سکتی کسی اور سے۔ اور اسی طرح اگر اس نے شوہر نے 1 طلاق دی ہے اور اس کے بعد شوہر نے رجوع نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 مہینے تک وہ عدت گزارے گی عورت۔ اور اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور شوہر جو ہے وہ پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کرتا اور 3 مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو پھر جو ہے جب تک وہ وضع حمل نہیں ہوتا، بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس وقت تک اس کی عدت جاری رہے گی اور شوہر کو اختیار ہے رجوع کا۔ اور فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق بِرَدِّهِنَّ، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، فی ذَلِكَ، اس عدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کی نیت کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور خاتون کے لیے بھی حق ہے، حقوق ہیں، مثل الذی، اسی طرح، الذی، وہ حقوق، علیہن، جو ان پر ہیں، بالمعروف، اچھے معاملات میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح عورت پر شوہر کے حقوق واجب ہیں، علیہن سے مراد کہ شوہر کے حقوق عورت پر واجب ہیں، تو اسی طرح شوہر پر بھی عورت کے لیے حقوق واجب ہیں۔ وَلَهُنَّ کا معنی ہے کہ ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان عورتوں پر حقوق ہیں، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جو کہ شوہروں پر واجب ہیں، اور شوہروں کو چاہیے کہ ان حقوق کا خیال کریں اور ان کو پورا کریں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، اور فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجتن، ایک درجہ زیادہ ہے۔ اس کے 2 معنی علماء نے کیے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر زیادہ ہے، یعنی بیوی پر زیادہ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، وفا شعاری کرنا، شوہر کا خیال رکھنا، اور اس کی جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، اس کی اطاعت گزاری۔ تو یہ اس معاملے میں مردوں کا رتبہ زیادہ ہے عورتوں سے۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، لیکن مردوں کا مرتبہ اور رتبہ زیادہ ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق زیادہ پورے کریں۔ یعنی عورتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو وہ حقوق پورا کرنے میں ان سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حقوق پورا کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو قوت زیادہ دی، اللہ نے ان کا رتبہ زیادہ رکھا ہے، تو لہذا وہ عورتوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ تو یہ دونوں معنی علماء نے کیے ہیں، اور دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں کہ عورتوں پر حقوق مرد کے زیادہ ہیں، لیکن مرد کو خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ مرد کے حقوق عورت پر زیادہ ہیں، یعنی وفا شعاری، اطاعت گزاری، یہ سارے معاملات، یہ اس قسم کے حقوق جو ہیں وہ شوہر پر تو نہیں ہے کہ وہ بیوی کا کہنا مانے، لازمی طور پہ اس کی اطاعت گزاری کرے، محبت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کو پہنانا، یہ سب امور تو شوہر پر واجب ہے، لیکن اطاعت گزاری شوہر پر واجب نہیں۔ اطاعت گزاری جو ہے وہ بیوی پر واجب ہے۔ تو بیوی کے پر شوہر کے تعلق سے حقوق زیادہ ہیں، لیکن شوہر کا چونکہ رتبہ زیادہ ہے، لہذا اس کو بیوی کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ اس کو اللہ نے قوت زیادہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، پورے گھر کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، تو لہذا اس کو عورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے غلبے کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر 3 چیزوں کا لازم ذکر آتا ہے۔ عزیز کا لفظ جب بھی ذکر کیا جائے تو عزیز کا معنی ہے غلبے والا، قوت والا۔ اب قوت جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے وہ عام مخلوق کی قوت نہیں ہے۔ عام مخلوق کے پاس قوت آتی ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور قوت جو ہے اس کے ساتھ قرآن مجید میں آپ کو 3 الفاظ ملیں گے، یا حکیم کا لفظ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی اپنے قوت کو، اپنے غلبے کو اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے، یا پھر عزیز کے ساتھ آپ کو علیم کا لفظ ملے گا
کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے لیکن اپنے غلبے کو علم کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یا عزیز کے ساتھ آپ کو رحیم کا لفظ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ قوت اور غلبے والا ہے لیکن اپنے قوت اور غلبے کو رحمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں یہ لفظ عزیز کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اصول بیان کیے ہیں، نکاح اور طلاق کے جو احکامات بیان کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں جو بڑی حکمت والا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ان احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ اب دوبارہ اللہ رب العالمین آگے طلاق کے معاملات کی وضاحت فرماتا ہے، فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص آ گئی کہ طلاق جو ہے وہ 3 ایک دفعہ نہیں ہو سکتی، بلکہ طلاق کم از کم 2 دفعہ ہے۔ یعنی 2 دفعہ سے مراد یہ ہے کہ جس طلاق کے بعد رجوع کا شوہر کو اختیار ہے، الطلاق مرتان یعنی ایسی طلاق کہ جس کے بعد شوہر کو رجوع کا اختیار ہو، وہ 2 طلاقیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑ دو احسان کرتے ہوئے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب یہاں جو ہے میں تھوڑی سی تفصیل طلاق کے احکامات کی بیان کرنا چاہوں گا۔ طلاق جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ اس کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے قابل نفرت چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے بوقت ضرورت، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے عموماً کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال میں سب سے قابل نفرت چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے وہ قابل نفرت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر طلاق کے اندر بڑے حکمتیں اللہ تعالیٰ کی، بسا اوقات شادی کے بعد جو ہے وہ معاملات نبھ نہیں سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ ایک دروازہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس دروازے کو بغیر ضرورت کے استعمال کیا جائے یا ناانصافی کے ساتھ استعمال کیا جائے، غلط جگہ پہ استعمال کیا جائے، تو یقیناً اس کا گناہ ضرور ہے، جو کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ تو طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ 3 طلاقیں ہیں شریعت کے اندر۔ پہلی اور دوسری طلاق یہ طلاق رجعی ہے، یعنی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ تقریباً 1 مہینہ ہے۔ یعنی ایک طلاق، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ 1 مہینے کا ہونا چاہیے۔ اس کو ہم مجلس کہتے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہم کہتے ہیں، تو مجلس سے مراد یہ عدت ہے کہ ایک طلاق اور دوسری طلاق کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہی اصل طلاق دینے کا یہی طریقہ کار ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ طلاق کس وقت میں دی جائے۔ طلاق جو ہے جس کو ہم طلاق سنت کہتے ہیں، سنی طلاق جس کو ہم کہتے ہیں، یا حلال طلاق، جائز طلاق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دی جائے، اس پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دی جائے کہ جس میں تعلق قائم نہ ہو۔ یعنی ایسے ایام جب ایام گزر جائیں اور اس کے بعد عورت کی پاکیزگی کے ایام شروع ہو جائیں، تو ان میں اس طرح طلاق دینا کہ تعلق قائم نہ ہوا ہو، یہ ہے طلاق سنی، طلاق شرعی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اگر طلاق دی ہے مخصوص ایام میں تو یہ بدعی طلاق ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ مخصوص ایام میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس سے تم رجوع کرو، اور ناراضگی کا اظہار اس لیے کیا کہ میں نے ان ایام میں طلاق دی تھی جن ایام میں طلاق جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا طلاق واقع ہو گئی تھی؟ فرمایا کہ ہاں واقع ہو گئی تھی۔ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے ان ایام کے اندر۔ اور دوسری جو طلاق دینا ناجائز ہے وہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو پھر طلاق نہیں دی جا سکتی، یہ بھی ناجائز ہے، لیکن اگر دے دی تو واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا 3 طلاقیں ہیں، ہر طلاق کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آخری جو طلاق دی جاتی ہے اس کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے، جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور طلاق جو ہے اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ 1 طلاق کے حکم میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے مقدم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کروایا، لیکن پورے دور خلافت میں
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کر میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ تو 3 طلاقوں کو 3 کیوں قرار دیا؟ تاکہ لوگ اس معاملے کے استہزاء کرنا اور گستاخی کرنا اور مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ یہ تو مذاق ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم 1 مہینے کے بعد طلاق دو، اور یہ طلاق 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 اور 100 دفعہ طلاق دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے غصے میں آ کر 100 دفعہ طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس موقع پر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، ایلعب بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تم کھیل کود کر رہے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے سے روکنے کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دیں تو ہم اس کو 3 کے حکم میں شمار کرتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیں گے، لیکن ایک واقعہ کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے اس حوالے سے۔ اور البتہ یہ ثبوت ضرور ملتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اس حوالے سے افسوس کا اظہار کیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس معاملے کو ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ اعلام الموقعین ان کی بڑی جاندار کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے سے رجوع کر لیا تھا اور اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ میں نے یہ بات کہی ہی کیوں تھی۔ تو بہرحال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار کی جاتی ہیں، اور یہ آیت جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اب یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو۔ تو احسان کرتے ہوئے چھوڑنا یہ قابل غور الفاظ ہے۔ ہمارے یہاں عموماً معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی، اب نفرتیں ایسی ہو گئی آپس میں کہ اب ایک ایک چیز کا احتساب ہو رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنت ہے نہ شریعت ہے۔ شریعت یہ ہے کہ اگر چھوڑنا ہے خاموشی سے چھوڑ دیجئے، احسان کرتے ہوئے چھوڑیے، اچھے طریقے سے چھوڑیے اگر چھوڑنا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، وہ چیز جو تم نے ان کو دے دی ان سے کچھ بھی لو، الا ان یخافا، مگر یہ کہ ان دونوں کو یہ خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ اب پہلے جملے کو ذرا سمجھ لیجئے کہ فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو تم نے دیا ہے ان میں سے کچھ بھی لو، مانا یہ کہ جو تم نے حق مہر دیا ہے وہ تم نہیں لے سکتے، جو تم نے زیور دیا عورت کو وہ تم نہیں لے سکتے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو یہ زیور بھی ڈالا تھا، ہم نے تو یہ کپڑے بھی ڈالے تھے، ہم نے تو فلاں بھی دیا تھا، واپس کرو۔ کہ واپس کس منہ سے مانگا جا رہا ہے؟ اگر تو بیوی کو دے دیا تو اس کی ملکیت ہے، اس سے تو واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اگر نہیں دیا تھا تو پھر آپ کی ملکیت تھی، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی، آپ کے تصرف میں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کو دے دیا، اپنی بڑی ایک شہرت بھی کرا لی کہ جی ہم نے تو اپنی بہو کو یہ ڈالا ہے اور یہ ڈالا ہے، یہ دیا ہے اور یہ دیا ہے، اور جب اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ سارے سوالات اور مطالبات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں، جو بیوی کو دے دیا سو دے دیا، اب اسے واپس نہیں لے سکتے، الا یہ کہ دونوں کے درمیان مفاہمت ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں اس بات سے ڈرے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، مانا یہ کہ ان کے درمیان اب نبھ نہیں سکتا، میاں اور بیوی کا معاملہ اب چل نہیں سکتا، اور جو اللہ کی حدود ہے اس تعلق سے اب وہ قائم نہیں رہ سکتی ہیں، تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس فدیے میں جو عورت اپنے حوالے سے دے دیتی ہے۔ یعنی جب اگر شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں اور عورت کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ طلاق نہیں دے گا اب میں اس کی اطاعت گزاری کر نہیں سکتی، میں اس سے چل نہیں سکتی، اب یہ ایک شرعی معاملہ آ گیا، شوہر طلاق دینے پر رضامند نہیں ہے، تو اب عورت جو ہے وہ خلا کا تقاضا کر سکتی ہے کہ مجھے خلا دے دیں۔ جب خلا کا تقاضا عورت کی جانب سے ہوتا ہے تو پھر اس میں شوہر نے جو دیا ہوتا ہے وہ واپس مانگ سکتا ہے۔ تو جو عورت دیتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی مفتدت بھی، جو وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے اور وہ نکاح کا معاملہ ختم کرا لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے شوہر تقاضا نہیں کر سکتا، شوہر نے طلاق دے دی ہے تنگ آ کر، اب تقاضا نہیں کر سکتا، لیکن اگر شوہر راضی نہیں ہے طلاق دینے پر اور بیوی خلا کا مقدمہ دائر کر دے یا خلا کا تقاضا کر لے، تو پھر شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ سکتا ہے جو اس نے اس کو دیے ہیں۔ تلک حدود اللہ، میں یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، بس تم ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ تجاوز یہی ہوتا ہے کہ ایک
2 طلاقیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طلاق رجی رکھی ہیں، ہم 3 طلاق دے کر رجوع کا اختیار ختم کر دیں شوہر سے اور کہیں کہ یہ 3 طلاقیں 3 ہو گئی، معاملہ ختم. اور یہ بھی ایک طرح سے تجاوز ہے کہ ایک طلاق ہو گئی ہے، اب ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ جو چیزیں دی گئی ہیں اس کے مطالبات کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تجاوز میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود سے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص تجاوز کرے گا اللہ کے حدود سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو ظالم، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا. فَإِن طَلَّقَهَا، فرمایا کہ پھر اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، یعنی اب 2 طلاقیں پہلے رجعی ہو گئی جن کے بعد رجوع کا اختیار ہے، اور اگر اس کے بعد تیسری طلاق دے دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بس وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس مرد کے لیے، من بعد، اس طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے. اب اگر اسے تیسری طلاق دے دی ہے تو اب وہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا مرد بھی اسے طلاق دے دیتا ہے، یعنی اس نے نکاح کر لیا، پہلے 3 طلاقیں ہو گئیں، معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ دوسرے اس نے مرد سے شادی کر لی، اب اس مرد نے بھی اس کو طلاق دے دی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پر جو پرانے میاں بیوی تھے ان دونوں پر حرج نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظن، اگر انہیں یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے جنہیں وہ بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ بیان فرمایا کہ ایک عورت کو جب 3 طلاقیں ہو جائیں اور مطلقہ ہو جائیں تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، پہلے شوہر کے لیے بھی اور اس عورت کے لیے بھی، کہ وہ دونوں دوبارہ جو ہے وہ تعلق قائم کر سکیں. یہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہوتی ہے. البتہ جو رجوع کی صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور جو ہے وہ مرد سے شادی کر لے اور پھر اس سے بھی اس کو طلاق ہو جائے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ فطری طور پہ ہونا چاہیے. یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ جعلی انداز میں نہیں ہونا چاہیے، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں. یہ حلالہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے قطعی طور پر منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ حلالہ کا جو نکاح ہوتا ہے اس میں 2 معاملات حرام ہوتے ہیں. ایک معاملہ تو یہ حرام ہوتا ہے کہ جو شخص شادی کر رہا ہے وہ طلاق کی نیت سے شادی کر رہا ہے، یعنی جو شادی کر رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس کی نیت یہ ہے کہ 1-2 دن گزاروں گا پھر طلاق دے دوں. ایک معاملہ تو یہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو شادی بھی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ عموماً کب ہوتی ہے؟ جب کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، جبکہ ہوتی ہے 1 طلاق. اس نے 3 طلاقیں دی تھیں لیکن واقعی 1 ہوئی. اب اس 1 کو انہوں نے 3 بنائی اور 3 بنا کے میاں بیوی میں جدائی کرا دی، جدائی کرا کے معاملہ ختم کرا دیا اور پھر دوبارہ حلالہ کروایا، اور حلالہ کروانے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پچھلے مرد کے حوالے کر دی. تو یہ پورا ایک جو سلسلہ ہے یہ سراسر ظلم اور زیادتی اور اللہ رب العالمین کی لعنت اور نافرمانی پر ہوگی. یہ فطری طور پر فطری انداز میں ہونا چاہیے. اگر 3 طلاقیں واقعہ اس طریقے سے واقع ہو چکی ہیں جو شریعت میں موجود ہے، 1 طلاق ہوئی، پھر 1 مہینہ گزرا، پھر دوسری طلاق ہوئی، پھر 1 مہینہ گزرا، پھر تیسری طلاق ہوئی، اب ہمیشہ کے لیے جدائی ہوگی. اب اگر وہ کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہے اور وہ مرد فوت ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ، یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے عورت کو، اب وہ پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے. لیکن یہ تمام معاملہ طبعی اور فطری انداز میں ہونا چاہیے، مصنوعی انداز میں نہیں ہونا چاہیے. اور مصنوعی انداز جو ہے یہ حلالہ کا انداز ہے اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس انہیں یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اب یہ جو سلسلہ کلام جڑا ہے یہ وہی الطلاق مرتان سے جڑا ہے دوبارہ، کہ 2 طلاقیں جب دے دی تھیں تو اب 2 طلاقوں کے بعد ابھی بھی رجوع کا اختیار موجود ہے. تو فرمایا کہ جب تم 2 طلاقیں دے چکو اور عورت اپنی عدت کو پہنچ جائے، یعنی وہی 1 مہینہ جو عدت اس کی ہوتی ہے اب وہ کر چکی ہے عدت، اب ویسے مرد کے پاس رجوع کا جو اختیار ہے وہ 3 مہینے تک ہے. تو اب وہ شوہر ذرا سوچ لے، غور و فکر کر لے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، میرا نباہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. اور یہ جو 3 طلاقوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں بڑی حکمت ہے.
بڑی حکمت ہے، ورنہ تو آج کل جو غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اولادیں رل جاتی ہیں، اور ایسا ایک معاشرے میں ہمارے یہاں تو فتنہ برپا ہو گیا ہے کہ بعد میں شوہر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور عموماً بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ ہم نے غصے میں طلاق دی۔ طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، طلاق کبھی بھی محبت میں آ کے یا پیار میں آ کے نہیں دی جاتی، طلاق جو بھی واقع ہوتی ہے وہ غصے میں، نفرت میں واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو رجوع کا اختیار رکھا ہے اور جو مہلت دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے انسان کا کہ اس نے جب بھی طلاق دینی ہے غصے میں دینی ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا ہوگا اور غصہ جب بیٹھے گا، پھر ذرا غور و فکر کرے گا، سوچے گا، تو معلوم ہوگا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ تو ایک موقع دے دیا، اس کے بعد پھر دوسرا موقع دے دیا، اب تیسرے موقع کے بعد جو ہے آپ گنجائش نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے اس معاملے میں۔ تو فرمایا کہ یا تو ان کو اچھے طریقے سے روکو یا اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، ولا تمسکوہن، اور تم نہ روکو ان کو، ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ یعنی اب عورت کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رکنا نہیں چاہ رہی، اب یہ مرد نے کیا کیا ہے کہ نہ تو اس کے قریب جاتا ہے، نہ تعلق قائم کرتا ہے، نہ اس کا خیال رکھتا ہے، نہ طلاق دے رہا ہے، اس کو ایک جو ہے وہ لٹکا کے رکھا ہوا۔ ایسے بھی بہت سے معاملات ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں کہ بیوی بیچاری جو ہے وہ اب اس کو مہینے گزر گئے ہیں، سال گزر گئے ہیں، شوہر اس کو پوچھتا نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور نہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس کو نان نفقہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، نقصان پہنچانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو اس لیے نہیں رکھا کہ وہ عورت پر ظلم و زیادتی کرتا رہے اور اس کو لٹکا کر رکھے۔ ایک فیصلہ کر لو، یا رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، یا چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی طلاق کا اختیار میں نے عورت کو دے دیا، نکاح نامے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں عورت کو طلاق کا اختیار دیتا ہوں یا نہیں دیتا۔ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ عورت کو خلا کے تقاضے کا اختیار ہے کہ وہ تقاضا کر سکتی ہے، طلاق جو دینی ہے، جدائی جو اختیار کرنی ہے، وہ مرد ہی نے کرنی ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق۔ یہ مذاق ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 طلاق کا اختیار دیا، اور تم ایک ہی حرف میں، ایک ہی سانس میں تم 3 طلاقیں دے جاؤ، یہ اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق ہے۔ اور پھر اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق در مذاق یہ ہے کہ ان 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا جائے، اور پھر مذاق در مذاق یہ ہے کہ اس کا حلالہ کرا دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو مذاق بنا لی، حیلہ ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے تو نکاح کر دیا تھا، طلاق ہو گئی تھی، نکاح ہم نے کر دیا تھا، نکاح کے بعد پھر طلاق ہو گئی، اب ہم دوبارہ نکاح کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ ایک چھوٹا بچہ سمجھ کے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم پر کتاب اور حکمت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ نے مسائل اور احکام تمہیں بیان کر دیے جو تمہیں معلوم نہیں تھے۔ یہ نکاح اور طلاق کے جو معاملات سراسر حکمت پر سراپا حکمت ہے، سراپا مصلحت ہے، سراپا فوائد ہے انسان کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کتاب اور حکمت کے ذریعے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو بے وقوف نہ بناؤ، اللہ کو بے وقوف نہ سمجھو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ اب یہ ایک اور معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے طلاق رجعی دے دی، پہلی طلاق دے دی یا دوسری طلاق دے دی، اب 3 مہینے گزر گئے، رجوع نہیں کیا اس شخص نے۔ اب 3 مہینوں کے بعد حکم یہ ہے کہ یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن عورت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ عورت ہمیشہ کے لیے صرف اس وقت حرام ہوتی ہے جب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں۔ ہاں، طلاق کے بعد نکاح کب ٹوٹتا ہے کہ جب پہلی طلاق دے دی جائے یا دوسری طلاق دے دی جائے اور 3 مہینے کی عدت گزر جائے۔ 1 مہینے کی عدت گزری، شوہر کے پاس رجوع کا اختیار ہے۔ دوسری مہینے کی عدت گزری، شوہر کے پاس رجوع کا اختیار ہے۔ تیسرا مہینہ گزر رہا ہے، شوہر کے پاس رجوع کا اختیار ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، رجوع کا اختیار ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب اگر دوبارہ تعلق قائم کرنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے، رجعی طلاق، اور عورتوں نے اپنی مدت پوری کر لی ہے،
فلا تعذروہن تو تم انہیں نہ روکو ان ینکحن کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا تراضوا جب وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف اچھے طریقے سے. ہوا یہ تھا، یہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی ایک بہن تھی، اس کو وہ ایک اور صحابی مہاجر صحابی کے عقد میں تھی، یہ صحابی انصاری تھے. تو اس مہاجر صحابی نے کسی وجہ سے ان خاتون کو طلاق دے دی صحابیہ. اب طلاق دے دی، پہلا مہینہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، ناراضگی تھی، رجوع نہیں کیا، 3 مہینے گزر گئے، نکاح ختم ہو گیا. اب 3 مہینے کے بعد وہ جو مہاجر صحابی تھے ان کو بھی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. 3 مہینے کے بعد ان کو ایک اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ واقعی غلطی ہوئی ہے. اور جو بیوی تھی، جو صحابیہ تھی، ان کو بھی یہ احساس تھا کہ ہمیں جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دونوں کا آپس میں ایک جو ہے وہ یعنی دوبارہ ملنے کا ایک معاملہ بننے لگا. تو جو انصاری صحابی تھے، جو بھائی تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں اب نہیں جانے دوں گا، قسم کھا لی اب نہیں جانے دوں گا. اس بندے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں تمہارا بھائی ہوں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک انانیت آ جاتی ہے کہ میں کیسے جانے دوں تمہیں. تو فرمایا کہ میں تو نہیں جانے دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب وہ واپس جانا چاہیں تو ان کے شوہر واپس لینے میں زیادہ حقدار. پھر تمہیں درمیان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر میاں بھی راضی ہے اور بیوی بھی راضی ہے، اب درمیان میں رکاوٹ نہ ہو. تم بھلے ولی الامر ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت سونپی ہے عورت کی، لیکن اگر عورت راضی ہے واپس جانے پر، اب تمہیں روکنے کا اختیار نہیں ہے، نہیں روکنا چاہیے. تو اس صحابی نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بہن کی دوبارہ ان سے شادی کر دی. اور فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے ایسا شخص ہو جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ اس قسم کی رکاوٹیں کھڑی نہ کرے. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، زیادہ طہارت کا باعث ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت سے آگاہ کر دی، کیونکہ اب وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، واپس جانا چاہتی ہے. اگر تم زبردستی اس کی کسی اور جگہ شادی کر دو گے، اس کے دل میں ہمیشہ یہی معاملہ رہے گا. تو وہ ایک یعنی برائی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے، ایک غلط انداز اختیار کر سکتا ہے یہ معاملہ. لہذا بہتر تمہارے لیے یہی ہے، پاکیزگی تمہارے لیے اسی میں ہے کہ تم واپس انہی شوہروں کی طرف لوٹا دو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے. اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے. تمہارے سامنے جو ہے وہ صرف اپنے مفادات ہوتے ہیں، تم جو ہے وہ سطحی جو ہے وہ علم رکھتے ہو. اللہ رب العالمین حقیقی علم رکھتا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور جو مائیں ہیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل. تو مدت رضاعت جو ہے دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال. لمن اراد، اس شخص کے لیے، ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ رکھتا ہو کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے. وعلی المولود لہ، اور جو والد ہے، مولود لہ کا معنی جس کے لیے ولادت ہوئی ہے، یعنی جو والد ہے اس پر رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس پر واجب ہے کہ وہ والدات کو، جو مائیں ہیں، ان کو کھلائے اور ان کو پلائے اور ان کو پہنائے اچھے طریقے سے. اب یہاں پر اصل میں معاملہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد جو ہے وہ اگر حمل سے تھی عورت اور وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ اس کے پاس موجود ہے تو یہ شخص جو ہے، جو شوہر ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وہ نان نفقہ پہنچاتا رہے جو اس کی اولاد کے تعلق سے اس پر واجب ہے، تاکہ وہ جو ماں ہے وہ اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے مدت رضاعت جو ہے وہ مکمل کر سکے. اور اگر طلاق نہ بھی ہو تب بھی یہ واجب ہے، میاں پر بیوی کے تعلق سے حقوق واجب ہے کہ وہ جو ہے وہ بیوی کا خیال رکھے اس معاملے میں. اور فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے اسی قدر تم طاقت، اگر تمہارے پاس جو ہے وہ تنگی ہے تو تم جس قدر دے سکو اتنا دو، تمہارے پاس آسانی ہے تم زیادہ دے سکتے ہو تو زیادہ دو. لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے سے. ولا مولود لہ، اور نہ ہی والد کو اس کے بیٹے کے ذریعے سے. معنی کیا ہے کہ بلیک میل نہ کیا جائے کہ اب وہ اس ماں کے پاس کیونکہ بچہ موجود ہے تو لہذا اب
تم ہی خیال رکھو اس کا، تم ہی اس کا کرو، میں کیوں کروں، میں نے تو تمہارے ساتھ ناراضگی ہے، میں تمہارا کچھ خیال نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں دوں گا، بلیک میلنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اسی طرح ماں جو ہے وہ اب جو اس بچے کا والد ہے اس کو بلیک میل نہ کرے، اس کو جذباتی انداز میں برانگیختہ نہ کرے کہ نہیں میں تم سے کچھ نہیں لوں گی، یا تمہارا بچہ ہے تو تم یہ بھی دو اور یہ بھی دو اور یہ بھی دو. فرمایا یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. جو اچھے انداز سے شوہر دے سکے وہ دے، اور جو اچھے انداز سے بیوی خیال رکھ سکے، ماں خیال رکھ سکے، وہ خیال رکھے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور فرمایا کہ وارث پر بھی اسی طرح حق ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ شوہر فوت ہو جائے اور بچہ پیچھے پیدا ہو جائے تو پھر اب جو وارث ہے، جو شوہر کی طرف سے وارث ہے، بھائی ہے شوہر کا، والد ہے شوہر کا، تو وہ اس بچے کا خیال رکھے گا دادا ہونے کی حیثیت سے یا چچا ہونے کی حیثیت سے. وہ اس کے حقوق پورے کرے گا اور اسی طریقے سے نان نفقہ جو ہے وہ ادا کرے گا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پس اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، عن تراض منہما، آپس کے مشورے سے، آپس کے رضامندی سے، وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی 1 سال پورا ہو گیا، 1.25 سال پورا ہو گیا، اب جو ہے وہ ماں باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کچھ نہ کچھ کھا پی رہا ہے، اور اب کہیں کہ جی اب اس کی مدت رضاعت ہم ختم کر دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو. یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بسا اوقات عورت کی یہ کیفیت نہیں ہوتی یا اس کی یہ طبیعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو یہ مدت رضاعت پوری کروا سکے. تو عرب میں ایک رواج تھا کہ مدت رضاعت جو ہے وہ پوری کروائی جاتی تھی. باہر کوئی جو خالص عرب قبیلے تھے جن کو ہم بدو کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں، تو وہاں سے وہ عورتیں آتی تھیں شہروں کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اور آ کر جو ہے وہ ان گھروں پر جاتی تھی جن گھروں پر ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہوتی تھی. تو وہ بچے کو ساتھ لے کر جاتی اور ان کو دودھ پلاتی. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیہی ماحول جو ہے مل جاتا ہے بچے کو، تاکہ اور طاقتور بچہ ہوتا ہے. اور دوسرا ماحول اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی زبان تھی عربی زبان، تو وہ خالص زبان جو ہے وہ دیہاتی انداز میں ہوا کرتی تھی. شہروں میں وہ زبان اتنی خالص نہیں تھی. اس وجہ سے وہ ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ دیہاتی لوگ آ کر بچوں کو لے جاتے اور دودھ پلا کر جب مدت رضاعت پوری ہو جاتی تو واپس لے جاتے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدت رضاعت جو خدائی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے پوری کروائی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی جب ان کی جو ہے وہ عمر تقریباً 6 مہینے تھی، اور واپس لے کر آئی تھی جب وہ مدت رضاعت پوری ہو گئی تھی. تو فرمایا کہ اگر تم دودھ پلوانے کا ارادہ کرو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم دے دو، ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے دینا ہے اچھے طریقے سے. یعنی اب تم نے ظاہری بات ہے جو دائی ہے جس نے دودھ پلانا ہے تو اس کے ساتھ تم کو اجرت طے کرو گے، تو وہ اجرت تم نے دے دینی ہے اور پھر تم دودھ پلوا سکتے ہو. واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھنے والا ہے. تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے جو طلاق کے مسائل تھے، احکامات تھے، وہ تفصیل سے بیان فرما دیے. تقریباً 1.5 رکوع کا یہ معاملہ بنتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے معاملہ بیان فرمائے. آگے بھی کچھ ایک دو آیات میں یہ معاملات بیان ہوں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا والذین یتوفون منکم، وہ عورتیں یتوفون منکم، کہ وہ مرد یتوفون جو فوت کر دی جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یعنی جو مرد فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں، یتربصن، تو وہ بیویاں انتظار کریں گی، بانفسہن، اپنے آپ میں، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن. یہ بیوہ کی عدت ہے. یعنی اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور پیچھے بیوی موجود ہو تو اس بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس اگر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو بھی وہ عورتیں کرتی ہیں اپنے آپ، اپنے متعلق، اپنی ذات کے حوالے سے، بالمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی اگر وہ کہیں شادی کر لیتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہیں، اپنے جو ہے وہ اخراجات کے لیے کہیں پر کوئی نوکری وغیرہ کر لیتی ہیں، ملازمت کر لیتی ہیں، تو اب شوہر کے ورثاء پر کوئی حرج نہیں. شوہر کے ورثاء پر ضروری یہ ہے کہ جب تک وہ عورت جو بیوہ ہو چکی ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی. یہ اس پر واجب ہے. تو جب تک اپنے شوہر کے گھر میں موجود ہے تو اب جو شوہر کے ورثاء ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کو جو ہے وہ کھلاتے پلاتے رہیں، اس کا خیال رکھیں. اور جب 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں اب عورت آزاد ہے،
وہ اپنے معاملے میں کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ چاہے اپنے بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے، چاہے وہ کہیں اور شادی کر لے، کہیں ملازمت اختیار کر لے، اب شوہر کے ورثاء پر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، یا وہ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، جو تم پیش کرتے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کو پیغام دینا، نکاح کا خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام، یعنی فرمایا کہ اگر عورتیں عدت میں ہوں، چاہے وہ بیوگی کی عدت میں ہوں، یعنی بیوہ ہوں اور عدت میں ہوں، یا وہ طلاق کی عدت میں ہوں، تو اب چونکہ طلاق کی عدت میں اور بیوگی کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے، تو اب یہ ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ کیا اس عدت میں عورت کو نکاح کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں بھیجا جا سکتا؟ تو پہلے نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرما کے نکاح کا پیغام بھیجنا جائز قرار دے دیا، یعنی وہ بھی اشاروں کے نائے ہو، واضح نہیں کہ جا کر جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے اور جو ہے باقاعدہ قبول ہو رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں، جس طرح ایک جو ہے وہ آزاد عورت کے، غیر شادی شدہ عورت کے ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اشاروں کے نائوں میں، اشارے کے نائے میں جو پیغام ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا چاہو تو تم اس پیغام کو اپنے آپ میں چھپا لو، یعنی تم نیت کر لو کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے جو ابھی بیوہ کی عدت میں ہے، لیکن تم نکاح کا پیغام نہ بھیجو، لیکن اپنے نفسوں میں اگر تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم اشاروں کے نام میں پیغام دے دیتے ہو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان کے ساتھ تذکرہ ضرور کرو گے نکاح کے پیغام کا، ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم ان کے ساتھ وعدہ نہ لو سرا، مخفی انداز میں، الا ان تقولوا، مگر یہ کہ تم کہو، قولا معروفا، اچھی بات، یعنی تم ان سے کہہ دو کہ جی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس طرح جو ہے وہ آپ کے گھر میں میں نکاح کرنا چاہوں گا، یہ اس قسم کی بات کی جا سکتی ہے، اشاروں کے نائوں میں بات کی جا سکتی ہے، پکا وعدہ نہیں لیا جا سکتا کہ جیسے ہاں قبول و ایجاب ہو جائے، منگنی ہو جائے، اس قسم کا معاملہ عدت کے دوران نہیں کیا جا سکتا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نہ پختہ کرو عقد نکاح، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت مقررہ تک پہنچ جائے، یعنی جہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے، کتاب پہنچ جائے اپنے وقت مقررہ تک، یعنی ان کا اتنا زمانہ گزر جائے کہ ان کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد پھر تم نکاح کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی انفسکم، جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، تو اللہ سے ڈر کے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بہت ہی بردبار ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم ہمیں، ایک اور احکامات سے ہمیں آگاہ کیا کہ جو عدت میں جو خواتین ہوں تو ان کو نکاح کا جو ہے وہ پیغام اشاروں کے نام میں بھیجا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ قبول و ایجاب یا منگنی ہو جانا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا وقفہ لیں گے 2-4 منٹ کا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آگے متصل کریں گے۔
امام صاحب آئے وہاں پہ مہاد سنفی ظفاری آصف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. طلاق کے حوالے سے یہ آئندہ بھی اگلی جو آیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمائی ہے. فرمائے کہ لا جناح علیکم نہیں ہے تم پر حرج ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوهن جنہیں تم نے چھوا نہ ہو او تفرضوا لهن فریضہ یا جن کے لیے تم نے حق مہر مقرر نہ کیا ہو. اب یہ ایک معاملہ ایک اور اللہ رب العالمین نے حکم یہ واضح فرمایا کہ اگر جو ہے وہ تعلق قائم ہونے سے پہلے نکاح ہوا لیکن رخصتی سے قبل یا تعلق قائم ہونے سے قبل جو ہے وہ طلاق ہو جائے تو اب کیا کیا جائے. یا تعلق قائم ہو گیا لیکن حق مہر مقرر نہیں تھا, یعنی ایک تھا کہ جی میں انشاءاللہ دوں گا, کتنا دوں گا وہ اس وقت وہ مقرر نہیں تھا اور طلاق واقع ہو گئی, نکاح ہوا اس کے بعد طلاق واقع ہو گئی, حق مہر مقرر نہیں تھا. اب کیا کیا جائے. فرمایا ومتعوہن, یہ طلاق تو ہو جاتی ہے. ومتعوہن علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر, فرمایا کہ ان کو فائدہ پہنچاؤ, یعنی کچھ نہ کچھ ان کو دینا ہے. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدر, جو وسعت والا ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے, یعنی جن کے لیے حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اب ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ بعض احادیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ خاندان کے عرف کو دیکھا جائے کہ عرف کیا ہے, آگے جو عرف ہوگا اسی حساب سے جو ہے وہ فیصلہ کر کے دے دیا جائے گا, اسی عرف کے حساب سے. یعنی عرف سے مراد یہ ہے کہ جو زیادہ رائج ہو, جو چیز جو حق مہر زیادہ رائج ہو اس برادری میں, اس خاندان میں, اس شہر میں یا اس علاقے میں, اس کا فیصلہ جو وہ کیا جائے گا اور وہ ان کو ادا کیا جائے گا. فرمایا متاعا بالمعروف, اچھے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے. حقا علی المحسنین, یہ واجب ہے نیکوکاروں پر. آپ دیکھیے کہ جہاں پر بھی طلاق کا معاملہ آ رہا ہے وہاں اللہ رب العالمین بار بار بالمعروف بالمعروف بالمعروف, اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے, احسن انداز سے. تو معنی یہ کہ یہ طلاق کا معاملہ جو ہے وہ یقیناً ایک بڑا ہی جو سمجھ لیجئے کہ بڑا ایک سخت معاملہ ہے یا بڑا ہی مشکل معاملہ ہے, لیکن اس معاملے کو وہی شخص احسن طریقے سے نبھا سکتا ہے جو واقعتاً اللہ رب العالمین کو خوف رکھتا ہو. اور جو ہے وہ جس کو خوف نہیں ہے پھر وہ اختلافات اور نفرتیں اور پھر بغض کا اظہار کرنا. فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم ان کو طلاق دو, من قبل ان تمسوهن, قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا, یعنی تعلق قائم ہونے سے پہلے, رخصتی ہونے سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی. وقد فرضتم لهن فریضہ, اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر کر دی. یعنی پہلا معاملہ یہ تھا کہ چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور حق مہر مقرر نہیں تھا, تو اب کیا کرنا ہے. اب فرمایا کہ کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ پہنچانا ہے. لیکن اگر چھونے سے پہلے, رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور حق مہر مقرر ہے, تو حق مہر جو ہے وہ تو اصل جو حق مہر جو عورت کو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے رخصتی کے حوالے سے, تعلق قائم کرنے کے حوالے سے. تو اب وہ چونکہ تعلق قائم ہوا نہیں تو اب یہ حق مہر کیا کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فنصف ما فرضتم, تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا ان کو دو, اس کا آدھا ان کو دو. الا ان یعفونا, مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں, یعنی وہ آدھا بھی لینے سے منع کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ معاف کر دے. کیا معنی؟ معنی یہ کہ یا تو عورت معاف کر دے کہ جو اس نے آدھا لینا تھا وہ بھی چھوڑ دیے, یا شوہر معاف کر دے کہ جو اس نے آدھا کاٹنا تھا وہ بھی نہیں کاٹے, وہ پورا کا پورا اس کے حوالے کر دے.
فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر اے مردوں تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر تم پورا کا پورا حق محرم کو ادا کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ تم نے بغیر رخصتی کے ان کو طلاق دے دی ہے تو بھی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کو پورا کا پورا حق مہر دے دو، ورنہ کم از کم آدھا حق مہر ان کو دینا لازمی ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے اس کو تم بھلانا نہیں۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ، نہ تم بھلاؤ اس فضل کو، بینکم جو تمہارے درمیان، یعنی اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر فضل دیا ہے، افضلیت دی ہے، لہذا مرد کا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ عورت کو مکمل ادا کرے۔ یہی معنی پہلے گزرا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا عورتوں پر درجہ ایک زیادہ ہے، تو اب لہذا مردوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے عورتوں کا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو تم نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے مطیع اور فرمانبردار اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ معاملہ چل رہے نکاح و طلاق کے، بیوگی کے، عدت کے، یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرما دیا۔ کیوں؟ یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ مسائل تمہارے چلتے رہیں گے، لیکن جو اصل مقصد ہے تمہاری زندگی کا وہ فراموش نہیں کرنا، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ تو لہذا یہ فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ کاروباری مسائل بھی تمہارے چلتے رہیں گے، نکاح اور طلاق کے مسائل بھی تمہارے چلتے رہیں گے، لیکن یہ جو چیز ہے نماز کی حفاظت، یہ تمہاری نہیں رہنی چاہیے کسی بھی صورت میں، اور خصوصاً درمیانی نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے خصوصی نصیحت فرمائی ہے۔ تو یہ درمیانی نماز کون سی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے صلاۃ الوسطیٰ کے حوالے سے، وہ یہ ہے نماز اثر کی نماز، کیونکہ دو نمازیں جو ہیں، جو فجر کی اور ظہر کی، یہ دن کی نمازیں ہیں، اور دو نمازیں جو ہیں وہ رات کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی۔ تو درمیان کی جو نماز ہے، جو شام کی نماز ہے، وہ ہے نماز اثر۔ اس کا اللہ رب العالمین نے خصوصی حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص سے عصر کی نماز رہ گئی تو گویا کہ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب تباہ و برباد ہوگا۔ عصر کی نماز خاص طور پر اس کا حکم کیوں دیا نبی، اس کا زیادہ تر اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے بیان کی گئی کہ یہ وقت جو ہے وہ زیادہ تر کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی زیادہ تر جو عروج کا وقت ہے کاروبار کا، وہ تقریباً یہ شام کا وقت ہوتا ہے۔ تو کہیں اس میں آ کر تم اپنی نمازوں کو مؤخر کرنا شروع کر دو، اور نمازوں میں تم تاخیر شروع نہ کر دو، اور نماز کو جو ہے تم بھول نہ جاؤ، لہذا اس کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں تک بھی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اپنے رب کو اس طرح جنت میں دیکھیں گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، یعنی جس طرح آج چاند کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی، تو قیامت والے دن یا جنت میں آخرت میں اللہ رب العالمین مومنین جو ہے اللہ رب العالمین کو اسی طرح بغیر مشقت کے دیکھیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یہ کوشش کرو کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں تم پر کوئی چیز غالب نہ آ جائے تو اس کی کوشش ضرور کرنا، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا کہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی رؤیت سے ہے براہ راست، لہذا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے لیے ساکت اور جامد کھڑے ہو جاؤ، بالکل سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تو بس چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں، یعنی ویسے تو حکم نماز کا یہ ہے کہ تم بالکل ساکت کھڑے ہو جاؤ، صف میں کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، لیکن اگر نماز تم خوف کی حالت میں ہو، جہاد کے اندر ہو، جنگ میں ہو، یا کہیں تم بھاگ رہے ہو کسی دشمن کے پیچھے، یا دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو پھر تم چلتے ہوئے بھی یا سواری کی حالت میں بھی تم نے نماز پڑھنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کا تم پہلے علم نہیں رکھتے تھے۔ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، یعنی خوف کی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتی، مرض کی حالت میں بھی نماز چھوٹ نہیں سکتی۔ کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھنے کی استطاعت نہ ہو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھنے کی استطاعت نہ ہو اشاروں سے پڑھو، نماز جو ہے وہ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، وہ مرد جو فوت ہو جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی عورت بیوہ ہو جائے، وصیۃ لازواجہم، تو ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے،
متاعا الی الحول، ایک سال کے فائدے کی، غیر اخراج، اور یہ وصیت کر جائیں کہ ان کو نکالا نہ جائے۔ اب یہ جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب عورت بیوہ ہو جائے تو اس نے 1 سال اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا ہے، 1 سال، اور شوہروں پر واجب یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے کچھ وصیت کر جائیں اپنے مال سے تاکہ ان کا نان و نفقہ چلتا رہے۔ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اور گزشتہ آیت جو پہلے ہم نے پڑھی کہ جو خواتین بیوہ ہو جائیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن، اور جو وصیت کا معاملہ ہے وہ بھی منسوخ ہے کیونکہ عورت کو شوہر کی وراثت میں سے 8واں حصہ مل جاتا ہے، لہذا اس کا نان و نفقہ چل سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شوہر کے گھر والے اس کا خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس کے رہائش کا خیال رکھیں، تو یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ناسخ آیت پہلے ذکر فرما دی ہے ترتیب میں، آیت یہ جو ہے بعد میں منسوخ ہو گئی ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ نکل جائے، یعنی اگر وہ 1 سال کے دوران ہی گھر سے نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو کچھ بھی وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے متعلق، بالمعروف، اچھے طریقے سے، جو بھی وہ اچھے انداز سے اپنی جانوں کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں کہیں آنے جانے کا 1 سال کے دوران، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم ان کو روکو گے نہیں، ان کو جانے دیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آیت منسوخ ہے، 4 مہینے 10 دن جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور اس کے نان و نفقہ کا خیال کیا جائے گا، اور اس کو شوہر کی وراثت میں سے 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اس عرصے میں وہ کہیں باہر نہیں جا سکتی سوائے شدید اگر اس کو کوئی ضرورت اور حاجت ہو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، اچھے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے، واجب۔ پھر وہ کہ عورتوں کو جن کو تم طلاق دو اچھے طریقے سے فائدہ پہنچاؤ، چھوڑو اچھے طریقے سے، ان کو بدنام کر کے نہ چھوڑو، ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ پہنچا کے اچھے طریقے سے احسن انداز سے رخصت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیتوں کو تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم ہو جائیں اور اسی کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرو۔ تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے وہ احکامات جو طلاق کے اور جو بیوہ عورتوں کے تعلق سے جو احکامات ہیں، بڑے ہی اہم احکامات ہیں، اور اس سے بہت کچھ علماء نے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے، بڑے مسائل اس سے مستنبط کیے ہیں۔ میں نے جو موٹے موٹے مسائل، اہم مسائل تھے جو عام طور پہ زندگی میں روزمرہ میں ہمیں پیش آتے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اب یہاں سے موضوع جو ہے وہ طلاق کے بعد اب جہاد کی طرف موضوع جو ہے وہ جا رہا ہے، اور جہاد سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل کا جو جہاد تھا اس کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، موت کے خوف سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، بس کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موتوا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ وہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد جب بنی اسرائیل جو ہے وہ شہروں میں داخل ہو چکے تھے تو ایک شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اب طاعون کی وبا کے لیے ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے شریعت میں کہ جہاں طاعون کی وبا پھیل جائے، کیونکہ پہلے طاعون کی وبا جو ہے وہ ناقابل علاج تھی اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور ہزاروں کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، تو حکم یہ ہے کہ جہاں طاعون کی وبا پھیل جائے تو جو شخص شہر سے باہر ہو وہ شہر میں داخل نہ ہو، اور جو شہر میں موجود ہے وہ شہر سے باہر نہ نکلے۔ یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ ان کے لیے بھی یہ حکم تھا، لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو تقریباً 70,000 کی تعداد ان کی بعض روایت میں آتی ہے، 70,000 کی تعداد میں یہ لوگ شہر سے باہر نکل گئے موت کے خوف سے۔ جب باہر نکلے اب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا اور یہ سارے کے سارے ایک لمحے میں جو ہے وہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ پھر ایک نبی کا جن کا نام سیموئیل ذکر ہوتا ہے بعض روایات کے اندر، ان کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ فرما دے، یہ تیرے خطا کار بندے ہیں، غلطی ان سے ہو گئی ہے تو لہٰذا تو ان کو زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے ان کو زندہ فرما دیا۔ یہ وہ تیسرا واقعہ ہے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کا معاملہ بیان فرمایا ہے۔ 3 واقعات، 2 واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہم نے پڑھا وہ ان 70 افراد کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے
اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو نہ دیکھیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چنگھاڑ آئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا. ایک واقعہ تو یہ تھا سورۃ البقرہ کے اندر. پھر ایک واقعہ ہم نے پڑھا جو ایک شخص جس کو قتل کر دیا کہتے ہیں بنی اسرائیل میں, اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کیا جائے, اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول پر لگایا جائے تو وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا. اور اسی واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا کیونکہ گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے. تیسرا واقعہ یہ ہے, اور یہ تینوں واقعات جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں پیش آئے تھے. آگے دو واقعات مزید پہ جو اللہ رب العالمین ذکر فرمائے گا, ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ایک واقعہ جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کا ہے. وہ واقعہ جو ہے وہ بھی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل کرنے والا ہے لوگوں پر, ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن لوگوں کی اکثر تعداد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. لوگوں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرضا حسنا, قرض حسنا. قرض حسنا سے مراد کیا ہے؟ قرض حسنا سے مراد یہاں پر یہ قرض ہے کہ قرض حسنا سے مراد قرآن مجید میں جہاں پر بھی قرض حسنا کا ذکر آتا ہے اس سے مراد صدقہ اور خیرات, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کو گویا کہ قرض دیا جا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے اوپر ایک رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے کہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں وہ خرچ بھی انسان پر ہی ہوتا ہے, اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اللہ نے گویا کہ ہم سے قرض لے لیا اور اللہ گویا کہ ہمارا قرض دار ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ایک تصور بیان کرتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض دار ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اب قرض تمہیں لوٹانا ہے اور اچھے طریقے سے لوٹانا ہے. تو اللہ رب العالمین نے صدقے کو قرض حسنہ قرار دیا ہے. ہمارے یہاں قرض حسنہ سمجھا جاتا ہے کہ جو قرض پورا کا پورا دے دیا جائے, جو قرض جو ہے وہ دیا جائے اور پھر اتنا ہی واپس دیا جائے, وہ قرض حسنہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ جتنا دیا جاتا ہے اتنا ہی لیا جاتا ہے واپس. یہ قرض جو ہے کہ جتنا دیا جائے, لاکھ روپے دے کے 1,10,000 روپے لینا, یہ قرض نہیں ہے, یہ سود ہے. تو قرض اصل وہی ہے کہ جو لاکھ روپے دے کے لاکھ روپے ہی لیے جائے. اور قرض حسنہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا اس سے مراد صدقہ اور خیرات ہے. فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, تو وہ اسے دگنا کر دے اس کے لیے, اضعافا کثیرا, دگنا تگنا بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے اسے واپس کر دے. ایک دانہ اللہ کے نام میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ 700 دانے واپس کرتا ہے. تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کھجور کا درخت بنا کر جس میں جو ہے وہ سینکڑوں کھجوریں لگی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں. قدردان میں کہتے ہیں قدر کرنے والا, تو اللہ سے بڑھ کر قدردان جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اللہ ایسی قدر کرتا ہے اعمال کی, اپنے بندوں کی, کہ ایک چیز کا اجر جو ہے وہ 700 گنا اللہ تعالیٰ واپس فرماتا ہے. اللہ یقبض ویبسط, اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. وہ الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو پہلے جہاد کا حکم دیا, پھر قرض حسنہ کا حکم دیا, کیونکہ جہاد جو ہے اس میں ایک جہاد جو ہے بالنفس ہے, اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا, اور ایک جہاد بالمال ہے, مال کے ساتھ جہاد کرنا. تو جہاد بالمال کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی جہاد بالنفس کی, بلکہ بعض جو روایات ہیں, بعض آیات ہیں, ان سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ جہاد بالمال جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے, کیونکہ مال کے بغیر انسان کے نفس سے جہاد کو فائدہ نہیں. ہر چیز جو جہاد میں جو استعمال ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اشیاء جو ہے وہ مال کے ذریعے سے خریدی جاتی ہیں. اب یہاں پر اگلی آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل کے جہاد کا تذکرہ فرمایا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ, کہ آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل کے بعد, بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ, جب جہاں پر بھی أَلَمْ تَرَ کا لفظ آئے تو اس کا معنی جو ہے وہ استفہام جو ہے وہ اس بات ہوتا ہے, یعنی آپ کو معلوم ہے. وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جا رہا ہے. مانا یہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے ان لوگوں کا جو بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا, ابعث لنا ملكا, آپ بنا دیجیے ہمارے لیے ایک بادشاہ, نقاتل فی سبیل اللہ,
تاکہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے. اب یہاں پر مختصر انداز میں بیان کر دوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم. بنی اسرائیل کی تاریخ ہے وہ دو حصوں پر مبنی. ایک حصہ بنی اسرائیل کا جو چلتا ہے یعقوب علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں داخل ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر سے نکلے، اور پھر جو ہے وہ چونکہ انہوں نے جہاد اختیار نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ میدان تیہ میں اللہ رب العالمین نے 70 سال تک ان کو جو ہے وہ 40 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہاں پر رکھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جہاد کر کے بالآخر فلسطین میں داخل ہو گئے. اب فلسطین میں جب یہ موجود تھے تو ایک قوم عمالقہ جس کا نام تھا، انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا. بنی اسرائیل پر حملہ کیا. اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی سورت ہے اس میں بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ جو تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور دونوں دفعہ اللہ رب العالمین اپنے قوم کو بھیجے گا اور تمہیں تباہ و برباد اور نیست و نابود کروا دے گا. تو پہلا وعدہ تو پورا ہو چکا، اور وہ عمالقہ قوم تھی جس کا بادشاہ جو ہے بخت نصر تھا. بخت نصر یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا. پوری دنیا کے 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 کافر تھے 2 مسلمان تھے. جو 2 کافر تھے ان میں ایک بخت نصر ہے اور ایک جو ہے وہ سکندر اعظم جس کا ذکر آتا ہے، اور جو 2 مسلمان کے بادشاہ ان میں ایک ذوالقرنین ہے جن کا ذکر آتا ہے، اور ایک سلیمان علیہ السلام. تو 2 بادشاہ مسلمان تھے پوری دنیا کے، 2 بادشاہ کافر تھے. تو عمالقہ جو ہے اس کا بادشاہ بخت نصر تھا. جب بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑ دیا اور فساد کرنا شروع کر دیا اور نافرمانی کو روتا رہا، تو اللہ رب العالمین نے عمالقہ قوم کو مسلط کر دیا. فلسطین ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ ذلیل و رسوا ہو گئے اور خوار ہو گئے اور زمین میں پھیل گئے. اب انہوں نے اپنے نبی سے یہ تقاضا کیا کہ پہلے جو وہ نبی ہی ان کا سب کچھ ہوتا تھا، حاکم وہی ہوتا تھا. اب یہاں سے دوسرا دور شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نبی تو نبی رہے گا، وہ داعی کے صورت میں رہے، وہ تبلیغ کرتا رہے، مبلغ رہے، لیکن بادشاہ کوئی اور ہونا چاہیے. تو اب بادشاہ نے تقاضا کیا اور یہاں سے بنی اسرائیل کی ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے. اور اس میں پہلے بادشاہ جن کا ذکر، جو پہلے بادشاہ بنی اسرائیل کا، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا. تو فرمایا کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. قال، اس نبی نے یہ کہا، نبی بزرگ تھے، بوڑھے تھے بیچارے، ان کو پتا تھا کہ ان کے معاملات کیا ہیں، یہ بادشاہ چاہ رہے ہیں، صرف جہاد کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا ہر عصیتم، کیا یہ ممکن نہیں ہے، ان کتب علیکم، ہر عصیتم، کیا یہ ممکن ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، کہ تم جہاد نہ کرو. یہ بھی تو ممکن ہے، تم تقاضا کر رہے ہو بادشاہ کا، بادشاہ مقرر ہو جائے گا تو ممکن ہے تم جہاد ہی نہ کرو، تم جو ہے وہ اپنے اس مطالبے سے جو ہے پیچھے ہٹ جاؤ. قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں گے. کیوں نہیں جہاد کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہ جہاد کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہماری اولادوں سے نکال دیا گیا ہے. یعنی ہم تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، کوئی قبیلہ کہاں پر ہے، کوئی قبیلہ کہاں پر ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں، گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، ہم خانہ بدوش ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ہم جہاد کیوں نہ کریں. اس سے زیادہ کیا ذلت و رسوائی دیکھیں. فلما كتب عليهم القتال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا، وہ سارے کے سارے پھر گئے، جہاد سے منکر ہو گئے. الا قليلا منهم، مگر تھوڑے لوگوں نے اپنے مطالبے پر قائم رہے، باقی لوگوں نے جہاد چھوڑ دیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے. اب جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے، تو اب اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر. یہ پہلے بادشاہ، بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ طالوت تھے. اب اس پر بھی اعتراضات شروع ہو گئے. قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون له الملک علینا، وہ کیسے اس کے لیے بادشاہت ہو سکتی ہے ہم پر، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے. ونحن احق بالملک منه، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے. ولم یؤت سعة من المال، جبکہ اس کو تو مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی، یعنی اس کے پاس تو مال ہی نہیں، وہ مالدار ہی نہیں ہے، بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے. اب تقاضا انہوں نے نبی سے کیا تھا اور معیار ان کے نزدیک بادشاہ کا یہ تھا کہ جو مالدار ہو. اللہ رب العالمین کے ہاں بادشاہ کا معیار کچھ اور تھا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. قال، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہے طالوت کو، علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ، اور اللہ رب العالمین نے اسے وسعت دی ہے، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بادشاہ کا معیار،
کہ پہلی چیز کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ کہ وہ جسم میں مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے. یہ جو تمہارے یہاں مال کا معیار ہے یہ اللہ کے یہاں بادشاہت کا معیار نہیں ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہ جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بڑے ہی علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو بادشاہ بنانا چاہیے کس کو بادشاہ نہیں بنانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے مشاورت دی جائے بادشاہ بنانے پر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بادشاہت کا معیار یہ ہے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا، وبقیۃ، اور وہ بقایا چیزیں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اہل و عیال اور ہارون علیہ السلام کے اہل و عیال. یہ ایک تابوت تھا جو کہ بنی اسرائیل کے پاس موجود تھا، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، اور اس کے اندر جو ہے اور بھی متبرک چیزیں موجود تھیں انبیاء کی. اور یہ تابوت جو ہے وہ بنی اسرائیل اپنی اگلی صفوں میں رکھتے تھے. جب بھی جنگ ہوتی تھی اگلی صفوں میں تابوت رکھتے تھے، اور اس تابوت کے حوالے سے ان کا یقین تھا کہ جہاں پر بھی یہ تابوت موجود ہوگا تو وہاں پر ان کو شکست نہیں ہو سکتی. تو عمالقہ کا جو مفت نظر تھا اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کے ہاں یہ قانون ہے اور یہ واقعتاً ان کا معاملہ ہے. تو اس نے اپنے جاسوس بھیج کر پہلے ہی وہ تابوت جو ہے وہ مخفی کرا دیا اور اغوا کرا لیا، نکال لیا وہاں سے تابوت. تو جب تابوت ان کے ہاں سے چوری ہو گیا بنی اسرائیل کے ہاں سے، تو ان کی کمر ویسے ہی ٹوٹ گئی. اور پھر عمالقہ جو مفت نظر تھا اس نے جب حملہ کیا اور ان کو جو ہے وہ نصف و نابود کر دیا. اب اللہ رب العالمین نے نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ تابوت تمہیں دوبارہ مل جائے گا. اس سے یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو وراثت ہے انبیاء کی، جو انبیاء کی علامات ہے، وہ ثابت ہو کسی چیز سے. اب میں دعویٰ کر دوں کہ یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ تک کیسے پہنچے. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ جوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ جوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تک کیسے پہنچی وہ ثابت کرنا پڑے گا. اور یہاں یہ بات میں ذکر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی متبرک اشیاء صحابہ کرام تک پہنچی وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی. کیوں نہیں پہنچ سکی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ان اشیاء کو اپنے ساتھ قبروں میں لے گئے. اگر ایک شخص کے پاس مثال کے طور پہ میرے یا آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہو اور مجھے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال جہاں پر ہے وہاں عذاب نہیں آ سکتا، تو کیا میں نہیں چاہوں گا کہ یہ بال میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں؟ جس کے پاس جبہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا وہ نہیں چاہے گا؟ وہ کیوں چاہے گا کہ یہ جبہ میری اولاد کے پاس چلا جائے؟ وہ اس جبے کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانا نہیں چاہے گا. تو جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک اشیاء تھیں، جو جوتے تھے، جو جبے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، وہ سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ یا ان کی اولاد کے ساتھ قبروں میں مدفون ہو چکے ہیں. کیونکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک چیز لے جائیں اور اس کو جو ہے وہ ہم اس سے قبر میں استفادہ کریں. تو لہذا آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کے بال ہے یا جوتی ہے یا لباس ہے یا تلوار ہے تو اس کو یہ دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا. لہذا انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا یہ اس کا انکار نہیں ہے. انکار اس بات کا ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو فرمایا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بقایا چیزیں موجود ہوں گی. تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے. بنی اسرائیل نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا. بنی اسرائیل نے فرشتوں کو بھی دیکھا کہ ان کے سامنے تابوت جو ہے وہ فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ تابوت جو ہے وہ فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں. فلما فصل طالوت بالجنود، جب نکلے طالوت علیہ السلام لشکر کے ساتھ. اب جب جنگ کا ارادہ کر لیا اور عمالقہ کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو عمالقہ کا ایک بڑا جو ان کا جو لشکر تھا، بہت بڑا لشکر، جو سربراہ تھا اس لشکر کا، اس کا نام جالوت تھا، جس کا آگے تذکرہ آئے گا. فلما فصل طالوت بالجنود، جب علیحدہ ہوئے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قال، تو طالوت نے اپنے لشکر سے یہ کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ایک نہر سے. یہ نہر جو وہ اردن اور فلسطین کے درمیان جو وہ بہتی ہے. تو فرمایا کہ فمن شرب منہ، جس نے اس نہر سے پی لیا، فلیس منی، تو وہ میرے لشکر کا حصہ نہیں.
ومن لم يطعمه، اور جس نے اس نہر سے نہ پیا، فإنه مني، پس بے شک وہ میرے لشکر کا حصہ ہے، إلا من اغترف غرفة بيده، مگر جس نے ایک چلو پی لیا، ایک ہاتھ چلو پی لیا۔ مانا یہ کہ اب جب نکلے تھے تو زادیرہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو اب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اس لشکر کو، تو طالوت نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ پانی تمہیں ملے گا آگے جب تم جاؤ گے، ایک نہر آئے گی، لیکن زیادہ نہیں پینا، پینا ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک چلو پی لینا، اس سے زیادہ نہیں پینا، کیونکہ اگر تم نے زیادہ پی لیا تو تم میرے لشکر میں نہیں رہ سکو گے۔ اور جب پیاس بہت زیادہ لگی تو فرمایا فشربوا منہ، تو انہوں نے اس نہر سے پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اس نہر میں کود پڑے اور اس سے پینا شروع کر دیا، اور جب زیادہ پی لیا پیاس کی وجہ سے تو اب بوجھل ہو گئے اور وہیں گر پڑے۔ تو ایک تعداد، ایک بہت بڑی تعداد، 70,000 کی تعداد میں، بعض بنی اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ طالوت کا لشکر جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 70,000 کی تعداد میں نکلا، لیکن جب اس نہر کے پاس پہنچے تو اس نہر میں سے آگے جو لوگ نکلے وہ 313 کی تعداد تھی، جو اصحاب بدر کی تعداد تھی، یعنی کہاں جو ہے وہ 70,000 کی تعداد اور کہاں 313 کی تعداد، یہ باقی رہ گئے۔ فشربوا منہ، بس پیا اس نہر سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگوں نے۔ فلما جاوزہ ہوا، جب اس نہر کو عبور کر لیا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی اب لشکر نے جب سامنے مخالفین کا لشکر دیکھا اور اپنی تعداد کو دیکھا تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالود اور اس کے لشکر کے مقابلے کی، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہے، آج ہمارے پاس اس کے مقابلے کی جو ہے وہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جنہیں یوم آخرت پر یقین تھا، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلہ، کتنے ہی کم تعداد کے گروہ، غلبت فئۃ کثیرہ، وہ غالب آ جاتے ہیں بڑی تعداد کے گروہوں سے، یعنی کتنے ہی چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بہت سے چھوٹے لشکر ہوتے ہیں لیکن بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے لیے، یعنی جب آمنا سامنا ہو گیا، سامنے کھڑے ہو گئے، قالوا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو انڈیل دے ہم پر اپنا صبر، ہمیں صبر عطا کر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ یہ انہوں نے دعا کی، فہزموہم باذن اللہ، بس انہوں نے شکست دے دی جالوت کو اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، یعنی وہ سینکڑوں کا لشکر ہزاروں کے لشکر پر غالب آ گیا۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہاں سے وہ داؤد علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ طالوت جو ہے وہ بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا، لیکن داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ رب العالمین نے بعد میں بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ اور یہ جالوت جو ہے جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت باہر نکلا اور کہا کہ کون آئے گا میرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو پتھر ہوتے تھے اس کو غلیل پر رکھ کر بہت اچھا تیر ان کا جو ہے وہ نشانہ ہوا کرتا تھا اور بہت زور سے مارا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام ان کے مقابلے میں نکلے، اس وقت 22-23 سال کے نوجوان تھے، تو انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا اور اس کو پتھر کے ساتھ مارا، اور عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اس کے سر میں گھسا اور اس کی گدی سے باہر نکل گیا اور وہیں پر وہ گر کے مر گیا۔ تو جب اس کے لشکر نے دیکھا کہ ہمارا سربراہ مر گیا ہے تو وہ لشکر وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر طالوت نے اپنے جو ہے وہ 313 کی تعداد کے ساتھ اس لشکر کو شکست دے دی۔ فَلَوْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور عطا کر دی اس کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور تعلیم دی داؤد علیہ السلام کو مما یشاء، جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کر دی، حکمت بھی عطا کر دی، فیصلوں کا ان کو حاکم بھی بنا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دھکیلنا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بعض لوگوں کو طاقتور بناتا اور پھر دوسرے لوگوں کو لا کر ان طاقتور لوگوں کو شکست دے کر ان کو طاقتور بناتا، یعنی اگر مرحلہ وار اللہ تعالیٰ ایک کو ہٹا کر دوسرے کو نہ لاتا تو فرمایا کہ لفسدت الارض، تو زمین برباد ہو جاتی، یعنی اگر ایک ہی قوم شروع سے لے کر تا قیامت طاقت میں رہتی، قوت میں رہتی، تو باقی سارے لوگ تو مغلوب غلام ہوتے اور محکوم ہوتے،
ان پر تو ظلم و زیادتی کے پہاڑ ٹوٹ جاتے. اس لیے اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو ترقیاں دیتا ہے، جب وہ عروج پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دھکیل دیتا ہے دوسری قوم کے ذریعے سے اور پھر دوسری قوم کو لے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے جہان والوں پر. تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے. جو بھی بیان ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے. نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیات کو آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. تو یہاں پر ہمارا دوسرا سپارہ مکمل ہوا ہے اور آج کا ہمارا وقت بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو سنا ہے سمجھا ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی بیوہ کی جس دن شوہر فوت ہو، ہاں تو اس کی عدت جو ہے وہ قضاء عمل. اگر بیوہ جو ہے اس کی